اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ قل فرما دیجئے لا املک نہیں ہوں میں مالک لنفسی اپنی ذات کے لیے نفعا نفع کا ولا ضرا اور نہ نقصان کا الا ما شاء اللہ سوائے اس کے جو چاہے اللہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ اور اگر ہوتا میں جاننے والا غیب لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ البتہ اکٹھی کر لیتا میں بہت ساری خیر وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اور نہ پہنچتی مجھے تکلیف ان انا الا نذیر نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا آگاہ کرنے والا وبشیر اور خوشخبری دینے والا لقوم یؤمنون ایمان والی قوم کو۔ مسئلہ توحید کے دو اہم ترین ستون ایک آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ پہلا اہم ترین مسئلہ کہ میں اللہ کا نبی اپنی ذات کے لیے بھی نفع کا اور نقصان ہٹانے کا مالک نہیں، اور دوسرا مسئلہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں بڑی ساری خیر اکٹھی کر لیتا، کائنات میں کبھی بھی مجھے کسی قسم کی اذیت اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، میں غیب کا علم جاننے والا بھی نہیں، پھر میں ہوں کیا؟ ان انا الا نذیر میں کائنات کو آگاہ کرنے آیا ہوں، میں کائنات کو ڈرانے آیا ہوں، میں ماننے والوں کو بشارت دینے آیا ہوں۔ میری پوزیشن ہے پیغمبر ہونے کی، میری پوزیشن ہے رسول اور نبی ہونے کی، مختار کل اور عالم الغیب ہونے کی میری پوزیشن نہیں ہے۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ لوگ کہتے کہ آپ جو ہے وہ آسمانوں پہ چڑھو، کتاب لے کے آؤ، ہمارے ہاتھوں میں کتاب تھما دو۔ سن رہے ہو؟ ہم کتاب پکڑ کے ٹٹول کے دیکھیں اور یہ کہتے بتاؤ قیامت کب آنی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان انا الا نذیر، تم کہتے ہو قیامت کب آنی ہے، میں نے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا ہی نہیں۔ تم کہتے ہو آسمانوں پہ چڑھ، میں نے قدرت اور مختار کل ہونے کا دعویٰ کیا ہی نہیں۔ ہمارے شیوخ ہمیں یہ سمجھاتے تھے کہ ایک علم والے نے واعظ و نصیحت کی، دین کے مسئلے کو بیان کیا، ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا آپ جو بڑے علم والے ہیں یہ بتائیں کہ سر کو درد ہو کون سی دوا کھانی چاہیے؟ میری طرف دیکھیں، سر کو درد ہو کون سی دوا کھانی چاہیے؟ آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہو کون سی دوا کھانی چاہیے؟ علم والے نے کہا میں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ میں قرآن کے مضامین کو جانتا ہوں، میں قرآن کے نزول کے مقاصد کو جانتا ہوں، میں نے ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں نے کہا ہوتا میں ڈاکٹر ہوں تو تمہیں سر درد کی دوائی بتاتا۔ مجھ سے پوچھو قرآن کا مسئلہ، مجھ سے پوچھو قرآن کا ترجمہ، میں جس کا دعوے دار ہوں نا وہ میں بتاؤں گا۔ جو تم پوچھ رہے ہو اس بات کا میں دعوے دار نہیں۔ مکہ کے لوگوں تم کہتے ہو آسمانوں پہ چڑھ، میں نے مختار کل ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں چڑھ جاتا۔ تم کہتی ہو قیامت کے متعلق بتا، اگر میں نے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں بتا دیتا۔ میں نے یہ دو دعوے نہیں کیے، میں نے دعویٰ کیا ہے ان انا الا نذیر، میں نہ ماننے والے لوگوں کے لیے ڈر سنانے آیا ہوں اور ماننے والے لوگوں کے لیے بشارت سنانے آیا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ سمجھے آپ؟ قل فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں امام الانبیاء رسولوں کا فخر، کائنات میں پروردگار عالم کا سب سے محبوب ترین بندہ، میں دعویٰ کر رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں لا املک لنفسی نفع، میں اللہ کا نبی اپنے لیے نفع کھینچ کے نہیں لا سکتا، ولا ذرہ، اور میں اللہ کا نبی اپنے آپ سے نقصان کو دور کرنے کی طاقت بھی، نہ نفع میرے کنٹرول میں ہے نہ نقصان میرے کنٹرول میں ہے، میں تو دعوے دار ہوں نفع دینے والا اللہ اور نقصان سے بچانے والا، میرا دعویٰ یہ۔ لوگوں ذرا میری زندگی کا معائنہ تو کرو، جائزہ لو میری زندگی کا، میری حیات طیبہ کا۔ ہجرت کی رات مجھے چھپ کے رہنا پڑا ہے،
ہجرت کی رات مجھے غار میں چھپ کے رہنا پڑا ہے، سفر ہجرت میں مجھے چھپ چھپ کے اپنا سفر طے کرنا پڑا ہے۔ احد کے میدان میں میرے دندان شہید ہو گئے، چہرہ میرا زخمی ہو گیا۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نفع کھینچ بھی نہیں سکتا اور میں نقصان کو ہٹا بھی نہیں سکتا۔ نہ میرا کنٹرول نفع پر ہے، نہ میرا کنٹرول نقصان پر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں عالم الغیب بھی نہیں، کل کے حالات جاننے والا بھی نہیں، اور اگر میں جاننے والا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں خیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی بھی اذیت نہ پہنچتی۔ میری بیٹی زینب ہے جسے ہجرت کے وقت نیزہ مارا گیا ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے جسے ابو جہل نے اذیت دی ہے، میرا یار صدیق اور فاروق ہے، عثمان و حیدر ہیں جن کے ساتھ بڑا نامناسب سلوک کیا گیا ہے، میرے 70 صحابہ قاری صحابہ مجھ سے دور لے جا کر شہید کر دیے گئے، میری اہلیہ پر تہمت لگ گئی، میری اہلیہ کا ہار گم ہو گیا ہے۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں میری اہلیہ پر تہمت لگی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، اگر میں جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بڑی ساری خیر اکٹھی کر لیتا، کبھی بھی عائشہ پر تہمت والی اذیت میں مبتلا نہ ہوتا، کبھی بھی 70 صحابہ کی شہادت والے دکھ کے اندر میں مبتلا نہ ہوتا۔ ما مسنی السوء، یہ جو مجھے تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں پہنچی ہیں، اگر میں غیب جانتا ہوتا ان میں کوئی بھی اذیت اور مصیبت نہ پہنچتی۔ پھر آپ ہی بتائیں، آپ نفع کے مالک بھی نہیں، نقصان کے مالک بھی نہیں، غیب کا علم رکھنے والے بھی نہیں، پھر بتائیں آپ کی پوزیشن ہے کیا، آپ کی حیثیت ہے کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے اِنَّنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، نہ ماننے والوں کے لیے میں ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، اور ماننے والے لوگوں کے لیے میں بشارت دینے آیا ہوں۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کن کے لیے؟ ایمان والی قوم کے لیے۔ میں نے عرض کیا نا، مسئلہ توحید کے اہم ترین 2 ستون اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے، اور بتایا گیا نفع دینے والا اللہ اور نقصان سے بچانے والا بھی کون ہے؟ یہ بات ہے اس کا